ایک دوسرے کو یوں آواز لگائی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یوں آواز نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کیا ہے اس رسول کو، یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِی فِی الْأَسْفَاق، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کل بڑے بڑے پیران اعظام، چلو بادشاہ لوگ جو ہیں وہ تو الگ ہوئے، پیران اعظام ہیں وہ پبلک کے سامنے کھانا نہیں کھاتے۔ سیدنا عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے سامنے کسی شخص نے آیت پڑھی تو کہنے لگے یار تو نے تو بڑے طریقے سے دلیل حاصل کی ہے اور آیت پڑھی ہے، یہ تو یوں لگتا ہے کہ میں اس آیت سے پہلی مرتبہ آشنا ہو رہا ہوں۔ تو جب وہ ادھر آئے تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ کوئی خاص بت کی طرف لے گئے تھے؟ نہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑا اور آ کر آپ کی کنڈ مبارک، پشت مبارک جو ہے دیوار کعبہ کے ساتھ لگا کر آپ کو کھڑا کر دیا اور کہا بیٹے ہاتھ اٹھاؤ۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے تو ہر طرف سے بادل امڑ ہے۔ یاد رکھ ہم تجھے اپنے اندر کمزور پاتے ہیں، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اگر تیرے ساتھ کوئی رشتہ داری وغیرہ نہ ہوتی نا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مارنے کے لیے بھی تیار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے ایک جن کو پکڑ لیا، صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم نے ایک بڑے طاقتور جن کو پکڑ لیا تھا، پھر اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تھی کہ یا اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت اور کسی کو نہ ملے۔ بل انتم ہدیتکم تفرحون، تم اپنی گفٹ پر اکڑتے ہو۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا۔ اب یہ پلک آپ جھپکائیں نا تو پلک جھپکائیں گے تو تخت ہوگا، نہیں آپ پلک جھپکانا چاہیں گے تخت پہلے ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین اور حضرات و مستورات، آج تراویح میں اس عاجز نے سورۃ النور کی آیت نمبر 51 سے تلاوت شروع کی اور حافظوں کی زبان میں 18ویں پارے کے آخری پاؤ سے، چوتھے پاؤ سے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین کی بات تو فقط ایک ہی ہے، مومنین تو ایک ہی بات کرتے ہیں، کیا کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو مومنین کی ایک ہی بات ہوتی ہے، کیا ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، وَيَتَّقْهِ اور بچتا رہا، تو ایسے لوگ ہی فائزین ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یعنی ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یہ مومن کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کبھی بھی چون و چرا نہیں کرتا، بس
سر تسلیم خم سر آنکھوں پر، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے کہ جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی گئیں تو انہوں نے کہا ہم تو مثلاً ایک شخص کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی کہ یہ جو تم نے معاملہ کیا ہے یہ سود ہے، تو اس نے کہا میں تو اس میں حرج نہیں سمجھتا، میں تو اس میں ما ارا بہا بأسن، میں تو اس معاملے میں حرج نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھے؟ ہاں، کوئی ہو کون سا نام ہو اور اس کا کوئی سا زمانہ ہو۔ اسی رکوع میں آگے چل کر ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ آیت نمبر ہے جی 55، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، سب کے ساتھ نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا زمین میں جیسا کہ اس نے خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور انہیں ضرور بھی ضرور حکومت دے گا زمین میں، مستحکم کرے گا، مضبوط کرے گا ان کے لیے ان کے اس دین کو جس کو انہوں نے پسند کیا۔ تو یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے ساتھ کیا، فرمایا آمنو منکم، تم میں سے، جو یہ صحابہ کو خطاب ہے، صحابہ میں سے جو لوگ سچے مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کا ایفا پورا ہونا جو ہے یہ خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوا، اور واقعی زمین میں انہیں ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے دی کہ قیصر و کسریٰ اور جتنے بھی بڑے بڑے ملک تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، حتیٰ کہ ہمارے اس افغانستان تک اور ہندوستان تک تمام ممالک فتح ہو گئے تھے، اور کسی جگہ پر بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، مستقل، مکمل اور مضبوط مسلمانوں کی حکومت تھی۔ امام جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ خلفاء راشدین کا جو زمانہ ہے نا وہ اس آیت کے بالکل مطابق ہے، اور اس میں معاویہ کا جو زمانہ ہے نا وہ شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورت جو ہے یہ 5 اور 6 ہجری میں، کچھ 5 اور کچھ 6 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ معاویہ جو ہے وہ فتح مکہ کے دن اسلام لایا مجبوراً۔ تو جن لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس نزول کے وقت تھے، یہ یاد رکھنا۔ تو وہ فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ مَعَوِيَةُ، اور ان میں معاویہ شامل نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس لیے کہ وہ اس وقت مومن نہیں تھا۔ یہ امام جساس رازی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات ہوئی 370 ہجری میں، انہوں نے اپنی کتاب احکام القرآن میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ باریک بین جو مفسرین ہوتے ہیں وہ تفسیر کرتے وقت سن اور تاریخ وغیرہ کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں، اور جو لوگ ٹوکے کی طرح، جس طرح گھاس کو ٹوکتے ہیں ٹوکے کے ساتھ، تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ ایسی باریک بینی میں نہیں جاتے۔
اس کے بعد انہی آیات میں، اور میں آپ کو تقریباً ہر روز ہی کہتا ہوں کہ ہمارا یہ منتخب آیات کا زیادہ تر درس ہوتا ہے، انہی آیات میں آگے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تم یوں نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دیہاتوں میں گھر کے باہر سے جا کر نا، گھر کے باہر چار دیواری کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں گھر والے کو، ہاں جی۔ اور میں کھارا در کراچی رہا ہوں، وہاں بھی نیچے کھڑے ہو کر، نہ فلیٹیں ہیں، نیچے کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، ہاں جی، یعنی آواز لگانے کا وہاں رواج ہے۔ کچھ بیل بھی دیتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آواز جا رہی ہے تو نیچے کھڑے ہو کر عجیب طریقے سے، مجھے وہ طریقہ بھی آتا ہے، اس طریقے سے وہ آواز لگاتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ عامیانہ ہے، ایک دوسرے کو یوں آواز لگائی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یوں آواز نہیں لگائی جا سکتی۔ فرمایا کہ دعا بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو۔ تو کیا کہو؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یوں کہو۔ لیکن وہ بھی دروازے کے باہر سے نہیں، صرف آپ کے سامنے ہو تو آپ کو خطاب کرنا چاہتے ہو تو یوں نہیں کہہ سکے یا محمد، نہیں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یوں خطاب کرو۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا فرقان کو علی عبدہ، اپنے عبد خاص پر، خاص بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اللہ کا وہ خاص بندہ جو ہے وہ عالمین کے لیے نذیر یعنی متنبہ بن جائے، تنبیہ کرنے والا اور شرک سے ڈرانے والا، عذاب سے ڈرانے والا، رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں ڈرانے والا۔ کس کے لیے؟ لیکون للمسلمین نہیں فقط، لیکون للمؤمنین نہیں، لیکون للعالمین نذیرا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پوری مخلوق کے لیے نبی ہیں، پوری مخلوق کے لیے رسول ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ پوری مخلوق کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کی رسالت اور نبوت کی جامعیت ہے اس آیت میں۔ لوگ جو ہیں یہ بادشاہانہ اور شاہانہ زندگی، بھئی جو حاکم ہے، جو لیڈر ہے، وہ تو وہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کے قریب پھٹک نہیں سکتے، اس کا ایک بنگلہ ہوتا ہے، اس کے لیے باغات ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، ہاں جی، وہ تو صرف اس وقت لوگوں کے سامنے آتا ہے کر و فر کے ساتھ جب بن ٹھن کر ان کے سامنے نمودار ہوتا ہے اور پبلک اس کے انتظار کر رہی ہوتی ہے، ہاں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادھر یہ شان کے پورے روئے زمین کے لیے بلکہ زمین و آسمان کی مخلوق کے لیے نبی اور رسول، اور حالت یہ کہ آپ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی لیتے تھے، پی بھی لیتے تھے، پبلک کے سامنے یوں مل جل کر بیٹھ جاتے تھے کہ نیا آنے والا جو ہے اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھائی اس میں وہ کون ہیں، وہ نبی کون ہے۔ تو بعض مرتبہ صحابہ کو یوں چادر لے کر حضور کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا تھا کہ چادر کا سایہ آپ کی طرف آئے، آپ کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا تاکہ نئے آنے والے کو پتہ چلے کہ جن کے پاس وہ آیا ہے وہ یہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بھائی انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں، یجلس کما یجلس العبد، یوں بیٹھ جاتا ہوں جس طرح عام بندہ بیٹھتا ہے، یاکل کما یاکل العبد، اور یوں کھاتا ہوں لوگوں کے سامنے جس طرح کھاتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اس قسم کی حکومت، اس قسم کے اقتدار، ہاں جی، اور اس قسم
میں شاہی تو نہیں کہتا نا میں، ہاں جی، اس قسم کی حکمرانی جو ہے وہ اس سے چونکہ آشنا نہیں تھے تو انہوں نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کیا ہے اس رسول کو، يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْفَاقِ، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ یعنی مخلوق کی یہ حالت کہ بھئی یہ تو کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ماورا، بھی ماورا تو تھے، عقل سے ماورا تو تھے، لیکن آئے تھے مخلوق کو تبلیغ کرنے کے لیے، مخلوق کی تربیت کرنے کے لیے، مخلوق کو اسوہ اور نمونہ دینے کے لیے آئے تھے، اس لیے ان میں گھل مل کر رہتے تھے اور ہر جائز کام کا نمونہ عطا فرماتے تھے، اور آپ کے سامنے جو ناجائز کام ہو جاتا تھا یا ناجائز بات ہو جاتی تھی اسے ٹوکتے تھے، منع کرتے تھے، یہ نمونہ دے گئے۔ تو معلوم ہوا یہ منافی رسالت نہیں ہے، یہ عمل رسالت کے منافی نہیں ہے کہ رسول لوگوں کے سامنے کھانا کھائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کل بڑے بڑے پیران اعظام، چلو بادشاہ لوگ جو ہیں وہ تو الگ ہوئے، پیران اعظام ہیں وہ پبلک کے سامنے کھانا نہیں کھاتے، چھپ چھپا کر کھانا کھاتے ہیں، عام پبلک کے سامنے گھل مل کر بیٹھتے نہیں ہیں۔ اس وقت آتے ہیں جب بالکل بن ٹھن کر کرو فرق کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا اور بات کی اور پھر چلے گئے۔ ہاں جی، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ جو اپنے اور عوام کے سامنے ایک فاصلہ رکھتے ہیں وہ سنت نبوی کے مطابق نہیں ہیں، لہذا ایسے لوگ پیڑ تو ہیں مرشد نہیں ہیں۔ ہاں جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میرے سامنے ایک بات آئی تھی، ہاں جب میں وہ تفسیر لکھ رہا تھا نا تو اس وقت میرے سامنے یہ آیت نہیں آ سکی، والفجر والیال عشر کی نا، آج میں تھوڑی تفسیر کر رہا تھا، چونکہ آدھا پارہ ہی رہتا ہے پورے قرآن کی تفسیر سے، تو وہاں فجر کی قسم، والفجر فجر کی قسم، تو اس فجر سے کیا مراد ہے؟ 3 قول ہیں، ہر فجر مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے محرم کی پہلی فجر مراد ہے، اس لیے کہ اس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے یوم النحر ذی الحجہ کا وہ دن، وہ عید والا دن جس دن قربانی کی جاتی ہے، وہ فجر مراد ہے۔ اور اگر یہ آیت مجھے اس وقت اس آیت کی طرف ذہن نہیں گیا، یہ ابھی میں جب تراویح پڑھ رہا تھا تو تراویح پڑھتے ہوئے دھیان گیا ادھر کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، سورۃ الفرقان کی آیت ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے رب کی طرف کیسے اس نے سایہ پھیلایا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس سایہ کو ایک مقام پر کھڑا کر دیتا، ساکن کر دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے بنا دیا آفتاب کو اس پر دلیل۔ تو سائے سے مراد کیا ہے؟ فجر کے بعد صبح صادق ہوتی ہے نا جی، صبح صادق جو صبح کاذب سے پھوٹتی ہے ایک روشنی، اور نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، جب نماز فجر پڑھ لی تو پھر جو ایک سایہ ہے نا مد ذلہ، یہاں وہ سایہ مراد ہے کہ وہ سایہ جو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا اور ادھر رات جا چکی، تو ایک روشنی ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، نہ اس وقت چاند ہوتا ہے کہ وہ چاند کی وجہ سے روشنی ہو، نہ اس قدر ستارے ہوتے ہیں کہ وہ روشنی ستاروں کی ہو۔ ہاں جی، ہاں، سورج نہیں نکلتا کہ وہ روشنی دن کی ہو، ابھی نہیں نکلا ہوتا،
تو ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو سایہ کی طرح ہوتی ہے اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا، اور اس وقت کسی چیز کا اس روشنی میں سایہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، ابھی صبح جب ہو نا تو آپ ذرا دیکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کو آپ اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے، کیسے اس نے یہ سایہ پھیلایا ہے۔ غور تو کریں، سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، ایک سایہ اس نے پھیلا دیا ہے، چاہے تو وہ اس کو ٹھہرا ہی دے، لیکن اس کے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اس کے بعد سورج کو لاتا ہے۔ اس لیے والفجر سے اگر ہر فجر مراد لی جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ فجر وہ ہے کہ جب یہ پھوٹتی ہے اور یہ ایک روشنی جب آتی ہے تو اس وقت ساری مخلوق، سارے انسان نہیں، ساری مخلوق، انسان، چرند پرند، حشرات الارض اور درندے، ہر چیز اپنے اپنے شغل کو، اپنے اپنے راستوں کو نکل جاتی ہے اور اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ تو وہ فجر وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عظمت کی دلیل ہے، اور وہ ہر فجر ہے، ہر صبح ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تفسیر کرتا ہے نا، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، انسان کا کبھی ذہن نہیں جاتا اس طرف۔ اب صبح تو میں یعنی دن میں لکھ رہا تھا، اور اس وقت حالانکہ حافظ قرآن ہوں، اس آیت کی طرف دھیان نہیں گیا۔ جب تراویح پڑھ رہا تھا تو اس وقت دھیان گیا، میں نے کہا یار میں آج جو تفسیر لکھ رہا تھا یہ تو اس کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے آیت۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے سامنے کسی شخص نے آیت پڑھی تو کہنے لگے یار تو نے تو بڑے طریقے سے دلیل حاصل کی ہے اور آیت پڑھی ہے، یہ تو یوں لگتا ہے کہ میں اس آیت سے پہلی مرتبہ آشنا ہو رہا ہوں۔ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کہ میں ہی قادر ہوں، میں ہی واحد معبود ہوں، میرے سوا کوئی اور قادر نہیں ہے، میرے سوا کوئی اور طاقتور نہیں ہے، میرے سوا اور کہ معبود برحق نہیں۔ معبود ہیں، لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، لیکن معبود برحق میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جی۔ تو موٹی موٹی دلیلیں جی، بڑی موٹی موٹی دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اس کی رحمت سے پہلے پہلے خوشخبری سنانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ اپنی رحمت بھیجنا چاہتا ہے، اس رحمت کے آنے سے پہلے پہلے ہوائیں آتی ہیں خوشخبری سنانے کے لیے۔ کس چیز کی؟ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر اس ہوا کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ بولی کافر جو ہے نا، کافر جو اس کو نہیں مانتے، ہاں، وہ بھی اس قسم کے موقع پر جب لمبا عرصہ بارش نہ آئے اور قحط پڑ جائے، جانور مرنے لگ جائیں اور زمین سبزہ اگانا چھوڑ دے، تو کافر لوگ بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، قریش مکہ جو ہے وہ آئے، ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک بلوغت سے بھی نیچے تھی، کم عمر تھے، 7-8 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھی قحط آئے ہوا ہے، بڑی دعائیں کیں، بڑے جتن کیے جو ایک ہندوانہ اور کافرانہ رسمیں ہوتی ہیں، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اے ہاشمیو، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اب وہ تو تھے بت پرست، کون تھے؟ مشرکین جو تھے، مشرک تھے۔ تو جب وہ ہر طرف سے، آخر ان کو کس بات نے اس پر آمادہ کیا کہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر ہاشمی گھرانے میں آئے؟ تو جب وہ ادھر آئے تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ کوئی خاص بت کی طرف لے گئے تھے؟ نہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑا اور آ کر آپ کی کنڈ مبارک، پشت مبارک جو ہے دیوار کعبہ کے ساتھ لگا کر آپ کو کھڑا کر دیا،
اور کہا بیٹے ہاتھ اٹھاؤ. حضور نے ہاتھ اٹھائے تو ہر طرف سے بادل امڑے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بارش برسانے والا اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیوں بارش برساتے ہیں؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے مردہ شہروں کو زندہ کر دیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلْقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس بارش سے جانوروں کو اور بہت سے لوگوں کو سیراب کر دیں. ہاں آگے ایک زبردست بات بیان فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم اس بارش کو ان لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سب لوگ ہمیں یاد کریں. تاکہ وہ بارش کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ گھماتے رہتے ہیں. آج اس شہر میں، کل اس مہینہ اس شہر میں، اور اس مہینے میں اگلے شہر میں، یعنی یوں گھماتے رہتے ہیں. کیوں؟ لیذکروا، تاکہ لوگ یاد کریں. بھئی جن کی طرف بارش نہیں آئی وہ یاد کریں. اچھا یہ جو گھماتے رہتے ہیں، توجہ ہے، یہ جو گھماتے رہتے ہیں اس کے تحت احادیث نقل کی گئی ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے، ذرا سنیے، جب سے کائنات بنی ہے تب سے مسلسل بارش ہو رہی ہے. کائنات جب سے وجود میں آئی ہے، ایک منٹ تو بڑی بات ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب آسمان سے زمین کے کسی نہ کسی خطے پر، کسی نہ کسی مقام پر بارش ہو نہ رہی ہو. مسلسل بارش برستی رہتی ہے. لیکن صرفناہ بینہم، ہم نے اس بارش کو لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں اور اس کے پھیرے رکھتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جمعہ کے دن عرض کیا گیا کہ مال مویشی ہلاک ہو گئے، بچے بھوکے مر گئے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا. جمعہ کے دن دوران خطبہ بندہ کھڑا ہو گیا جی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی گفتگو عرض سننے کے لیے خاموش ہو گئے. جب اس نے عرض گزار لی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ واپس چہروں پر جا رہے تھے اور بارش آ رہی تھی. اور جب ہم نماز پڑھ کر باہر نکلے تو جل تھل تھا. اور پھر اس جمعہ سے لے کر عین دا جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی. تو عین دا جمعہ کو وہی یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اب تو مکان منہدم ہونے لگے اور یہ اور وہ، تو حضور مسکرا دیے. تو پھر حضور نے کیا یہ کہا یا اللہ بارش روک دے؟ نہ رکنی تو ہے نہیں، وہ تو مسلسل ہو رہی ہے. حضور نے پھر یہ کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد لے جا اور اب ہم پر ابھی نہ کر. ہمارے یہ نہیں اے اللہ اس بارش کو روک دے، یہ نہیں کہا اے اللہ بارش کو ادھر ادھر لے جا، کیونکہ روکنا تو ہے نہیں نا، رکنا تو منظور ہی نہیں ہے نا، اچھا ہی نہیں ہے. تو یہ پھیرے ہوتے تھے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو ہے نا ملک المطر کہہ لیں یا ملک السما کہہ دیں، یعنی وہ فرشتہ، بارش کا فرشتہ. حضور کے سامنے ایک مرتبہ بارش کا فرشتہ نمودار ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا متا تم تیرو بلدنا، او میاں یہ ہمارے شہر پر کب بارش کر رہے ہو؟ فرشتے نے پوچھا ہمارے شہر پر کب بارش برسا رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا قضا و قضا، فلاں دن اور فلاں دن انشاءاللہ آئے گی بارش. ڈیوٹی ہے جی، ہاں جی ڈیوٹی ہے. جس کی ڈیوٹی تھی اس سے پوچھ لیا. واہ واہ. تو اس لیے یہ بارش جو ہے یہ کبھی رکتی نہیں ہے، بس اس کے پھیرے رکھے ہیں میرے کریم مولا نے.
بولیے۔ اور آگے یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے 2 سمندر دریاؤں کو چلا دیا ہوا ہے، یہ کھاری ہے اور یہ میٹھا ہے، دونوں کے پانی ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اب تو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اب تو آپ دیکھتے ہیں، اب تو ہر شخص دیکھتا ہے کہ 2 پانی چل رہے ہیں، ایک کھاری ہے اور وہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اس آیت پر گفتگو کر رہے تھے، کراچی میں ہم نے ان سے گفتگو سنی تھی، تو وہ فرمانے لگے بھی ہم نے تو جہاد میں بیٹھ کر یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب وہ مقام ہے جہاں یہ ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج یا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ نظارہ جہاں آئے نا کہ دونوں کھاری اور میٹھے پانی مل جائیں، ہاں جی، پانی ملے ہوئے نظر آئیں، یہ کھاری ہے یہ میٹھا، یہ ذرا ہمیں دکھانا۔ تو کہنے لگے ہمیں دکھایا گیا، ہم اپنے اسی ایک ہاتھ سے ادھر سے چلو بھرتے کھاری اور یہاں سے ادھر ہٹا لیتے تو میٹھا، ملتے نہیں ہیں وہ پانی، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ ھذا ملح اجاج ھذا عذب فرات وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، ہیں دونوں پانی، ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک آڑ رکھ دی ہے، وہ آڑ تمہیں نظر نہیں آتی لیکن پانی ملتے بھی نہیں ہیں، برزخ بھی ہے ان دونوں کے، اگر برزخ نہ ہو تو پھر مل جائے، وہ اس میں چلا جائے، اس میں چلا جائے، تھوڑی دیر کے بعد اب تو رنگ بھی واضح نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ وہ رنگ ڈالے اس میں، آپ کہیں کہ یہ رنگ جو ہے اس کے ساتھ ملے نہیں پانی کے ساتھ، آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ پانی کو پانی سے نہیں ملنے دیتا۔ واہ واہ واہ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ وہی ہے، وہ اللہ وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس نے اسی پانی سے بشر کو پیدا کر کے اس کے حسب نسب یہ بنا دیے رشتے، وسحرا، سورے رشتے، چاچے مامے پھپھیاں وغیرہ، وکان ربک قدیرا، تیرا رب قدیر ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رحمان کے جو بندے ہیں نا، وہ جب زمین پر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، بابا سلام گزرو، وہ الجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا رحمان کے بندوں کی یہ نشانی ہے، اور کیا نشانی؟ صرف یہ نشانی ہے؟ نہیں، وہ ہیں کیا ہے جی، والذین یبیتون لربہم، رحمان کے بندے جو ہیں وہ ہیں جو یوں جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جو اپنے رب کے حضور رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ان عذابھا کان غراما، بے شک اس کا عذاب بڑا ہی مہلک ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ ہمارے رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، وکان بین ذالک قواما، اور ان کا معاملہ اس کے بین ہوتا ہے۔ یہ بھی رحمان کے بندوں کی نشانی ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ کسی کو مارنا ہو تو الگ بات ہے۔ لہذا جو لوگ کوئی عہدہ رکھتے ہوں، کوئی نام رکھتے ہوں، کوئی ٹائٹل رکھتے ہوں، جنہوں نے کبھی کسی کو ناحق قتل کیا تو وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، چونکہ رحمان کے بندوں کی یہ نشانی ہے۔ سورۃ الشعراء شروع ہوئی، بہت آیات ہیں، بس آج اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان حضرات کا ذکر آیا ہے کہ یہ ان کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے ان کو جا کر کہا ہم رسول ہیں، امین ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہماری اطاعت کرو، اور ہم جو تم کو تبلیغ کر رہے ہیں ہم اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ہم تمہارے فائدے کے لیے آئے ہیں۔
اور پھر ان انبیاء نے آ کر یہ نہیں کہا کہ نماز، صرف یہ نہیں کہا کہ نماز یوں پڑھو، زکوٰۃ یوں ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو، بلکہ یہ بھی آ کر بتایا ہے کہ دنیاوی معاملات کیسے نبھاؤ۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا پورا ناپو اور گھٹا کر سودا نہ دو، اور ترکڑی اٹھا لینا، اور ہاں جی وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور عدل کے ساتھ وزن کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر نہ دو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو اصل چیز، لوگوں کو ان کی اشیاء، لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر نہ دو، حالانکہ سودا تو اس کا ہے نا، سودا تو دکاندار کا ہے، جو پیسہ دے گا تو وہ لے گا نا۔ تو فرمائے لوگوں کو ان کی اشیاء، یعنی زمین جو چیزیں نکالتی ہے وہ پبلک کے لیے ہیں، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم آپس میں جائز طریقے سے تجارت کرو۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں یہ ہے کہ وہ تجارت ہو اور وہ تجارت تمہارے درمیان رضامندی سے ہو۔ یوں کرو، اشیاء جو زمین نکالتی ہے درخت کے ذریعے یا پودے کے ذریعے، گندم کی شکل میں یا چاول کی شکل میں یا مرچوں کی شکل میں یا کسی بھی فروٹ کی شکل میں، جو بھی آپ زمین سے کیا کیا نکلتا ہے، قرآن کہتا ہے تم گن نہیں سکتے۔ ہاں، کیا ہم نے سارے پھل دیکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، سارے پھل آپ پاکستانی بیٹھے ہیں، آپ نے سب پھل جو زمین اگاتی ہے آپ نے کھائے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا کیا زمین سے نکلتا ہے؟ فرمایا یہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہے، اس میں ملاوٹ کر کے ان کو وہ چیز گھٹا کر نہ دو۔ لا تبخسوا الناس، یہ اشیاء ہم کا لفظی معنی تو ہے ان کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، لیکن اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب ان کو ان کی اصل چیز جو ہے اس میں کچھ ملا کر دو گے تو ہم نے جو مخلوق کے لیے پیدا کی وہ تو اس طرح نہیں کی نا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، اس لیے کہ ملاوٹ شدہ چیز، خواہ وہ لیکوڈ ہو یا خواہ وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو، خواہ وہ اناج کی شکل میں ہو، خواہ وہ پھل کی شکل میں ہو، کسی پھلوں کو بھی تو ٹیکے لگاتے ہیں نا، دودھ میں کیا کچھ کرتے ہیں، تو یہ جو کچھ ہے یہ دودھ ہی ہے، یہ بھی زمین سے ہے نا، تو آپ بھی تو مٹی سے ہیں، ہاں بولیے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا زمین پر وجود ہے وہ زمین سے نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے لیے ہم نے نکالی ہیں، یہ لوگوں کے لیے ہیں۔ تم جس طریقے سے ایک کسان ایک چیز اگاتا ہے، دوسرا کسان دوسری اگاتا ہے، ایک شخص ایک چیز اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے تو وہ یہ چیز دے گا اور اس سے زمین سے پیدا شدہ چیز اس سے لے گا، تو تیری چیز جو کہ تو اس کے پاس جائے اور وہ جو زمین سے اگائے اس میں وہ ملاوٹ کرے، یا وہ منڈی تک صحیح پہنچا دے، آگے منڈی والا جو ہے نا اس میں ملاوٹ کرے، تو یہ چیزیں بھی انبیاء نے بیان کی ہیں جناب۔ اور انبیاء کا یہ کام، کتنے انبیاء کے میں نے نام لیے، انبیاء کا جو یہ کام ہے نا اس کو کہتے ہیں سیاست۔ کیا کہتے ہیں؟ سیاست۔ لفظ سیاست عربی ہے، لفظ سیاست کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، یاد رکھنا۔ اس کا معنی ہے دیکھ بھال کرنا، جو چیز ماتحت ہو اس چیز کا خیال رکھنا، ماتحت مخلوق کو ضائع نہ ہونے دینا، ان کو نقصان نہ پہنچنے دینا۔ اب اگر آپ مارکیٹ میں چیزیں دیکھیں کہ ملاوٹ تو نہیں، ڈنڈی تو نہیں مار رہے، نقصان تو نہیں کر رہے، یا مہنگی تو نہیں بیچ رہے، تو ایک طرف تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ دکاندار پر دروغہ بن کر آیا ہے، لیکن زاویہ ہے نا دیکھنے کا، ایک زاویہ یہ ہے کہ یہ دکاندار کے لیے گویا جلاد بن کر آیا ہے، نہیں، یہ مخلوق کا خیال رکھنے کے لیے آیا ہے۔ دوسرا اینگل یہ ہے،
ہاں تو پھیرے جو مارتے تھے وہ کسی وجہ سے رہ گئی تھی سورہ ہود کی تفسیر، وہ پھر ہم وقت سحر بھی نہیں ابھی تک دے سکے کہ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا نا، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، تو ادھر زیادہ ہے سورہ ہود میں۔ ادھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ زوردار طریقے سے روکا نا، تو پتہ ہے آگے سے کیا کہنے لگے؟ امتی تاجر جو تھے کہنے لگے یا شعیب، قالو یا شعیب، او شعیب اصلاتک تامرک، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے ماں باپ کی عبادت چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی چھوڑ دیں؟ یہ تجھے تیری نماز سکھاتی؟ ہر وقت تو ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، تو ہی بڑا حوصلے والا اور بڑا ہدایت والا آ گیا ہے۔ بولیے، سرکشوں کی یہ عادت شروع سے اب تک نہیں آ رہی؟ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کہہ دیا کہ تیری نماز تجھے یہ سکھا دی، آگے کہتے ہیں اسی رکوع میں یا شعیب، قالو یا شعیب، اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ جو تو بہت باتیں کرتا رہتا ہے نا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، اب تک انبیاء کے جو وارثین ہیں، علماء جو ہیں ورثۃ الانبیاء ہے نا، اگر کوئی عالم حق کھو یار نہ ہو، عالم حق ہو، خود بھی اس کا دامن بالخصوص معاملات میں پاک صاف ہو۔ کس میں؟ معاملات میں، لوگوں کے معاملات، مالی معاملات، اس میں جو پاک صاف ہو عالم دین، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ ایسا عالم دین اگر آ کر بات کرتا ہے نا کوئی حق کی کہ اس طرح ملک چلاؤ، اس طرح ملک کے ساتھ پیش آؤ، اس طرح مسلمان ملک ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلاؤ، تو وہ جو ہے نا جمہوریت کے بچونگڑے وہ کہتے ہیں وہ جی مولانا سے بہت باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ یا شعیب ما نفقہ، اے شعیب ہمیں سمجھ نہیں آتی، کثیرا مما تقولو، وہ بہت سی باتیں جو تو کہتا رہتا ہے، اچھا سمجھ تو نہیں آتی، تو آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، یاد رکھ ہم تجھے اپنے اندر کمزور پاتے ہیں، لولا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر تیرے ساتھ کوئی رشتہ داری وغیرہ نہ ہوتی نا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ بھی سمجھ بھی نہیں آتی تو پھر مارنے کے لیے بھی تیار ہو۔ ہاں قرآن میں سب کچھ ہے یا نہیں؟ یہی باتیں اس بیچارے نے کی، بات کیا، بیان کی، باتیں بیان کی، اس کے لوگوں کو رگڑ کر رکھ دیا، اور وہ ایک شتونگڑے کو چھوڑ دیا، اس نے آ کر گاڑیاں توڑ دیں ہیں جی، اور تہس نہس کر دیا۔ کل پرسوں میرے خیال کل رات وہ مر گیا ہے، اور کتنی مہینے وہ پیشاب کرنے سے بھی عاجز رہا، کھانے سے بھی عاجز رہا، کسی پیپ کے ذریعے اس کی غذا جاتی رہی، اور قسم پرسی کا شکار رہا، ہیں جی۔ اور جو اس کو چھوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضرور پکڑے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پکڑے، وہ جو ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی ہے، اور آگے ایک جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں فرمایا، ذرا غور سے سنو، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء ہیں وہ بہکے ہوئے، ان کی بہکے ہوئے لوگ ہی پیروی کرتے ہیں۔ شعراء جو ہیں ان کی پیروی کون کرتے ہیں؟ بہکے ہوئے۔ سب شعراء کی نہیں، اکثر شعراء ایسی بس بھونگیاں مارتے ہیں نا۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہا کرتے ہیں جو کرتے نہیں، ان کے دعوے ایسے ہوتے ہیں جو کرتے نہیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوا ان شعراء کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے استثناء دے دیا۔ تو اس لیے شعراء جو ہے نا، ان کا ہر کلام جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ درمیان میں ایک کلام آیا تھا، اس پر ہمارے ایک پیارے عالم دین ہیں، انہوں نے تھوڑی سی تحریر بھی لکھی تھی اس کے دفاع میں، تو میرا خیال ہے کہ ایسا کلام نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کیسے ہیں کہ وہ کیسے ہے جی، ماں حسین دی کیا ہے وہ شعر ہے نا ایک، نبی آسرا کل جہاں دا، نبی دا آسرا، نبی دا آسرا ماں، نہیں کہنا چاہیے یہ۔ کیوں؟ حدیث کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے پلک جھپکتے جتنا دیر بھی میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے پورے معاملے کی اصلاح فرما دے۔ ہاں جی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں جی، تو یہ درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ٹوٹلی طور پر میرے آقا کا آسرا اور مخلوق کا آسرا، پوری مخلوق کا آسرا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وسیلہ ٹھیک ہے، ہاں جی، وسیلہ ٹھیک ہے، لیکن یہ توحید مطلب ایک تو توحید ہے نا، ایک ہوتی ہے یہ صوفیانی ہوتے ہیں، ان کی ایک اصطلاح ہے توحید مطلب، کہ بندے کی یکسوئی جو ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہو رہا ہے۔ اب ہر طرف سے کٹ کر یہ تھوڑی ہے، یہ تو نہیں سکھاتا نا قرآن کہ تم ہر طرف سے کٹ کر ان کو چھوڑ کر اور ان سے تعلق بھی توڑ کر، ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں بھی رشتہ داروں کے ساتھ رہو، لیکن تمہاری توجہ جو ہے نا، ایسا معاملہ بھی شب روز میں ضرور ہو کہ تمہاری توجہ میں فقط وہ ذات ہو، پھر اور کوئی۔ جیسے کہ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کا وقت آتا تو حضور ایسے ہو جاتے جیسے کسی کے واقف ہی نہیں۔ ہاں، تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اس شعر کا دفاع کیا ہے، لکھا ہے، میں نے تحریر ان کی پڑھی نہیں ابھی تک، لیکن ان کی تحریر میرے سامنے آئی تھی۔ میری گزارش ہوگی کہ اس قسم کے شعراء کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے۔ چونکہ ترفق حضور کی حدیث میں لفظ آ گیا تو آج قرآن میں بھی آیا ہے ترفق۔ یہ آپ دیکھیں نا، ادھر یہ آنکھ ہے نا آپ کی، تو یہ آنکھ کی کون سا حصہ ایک دوسرے سے ملتا ہے؟ یعنی متحرک حصہ کون سا ہے، اوپر والا یا نیچے والا؟ اوپر والا نا، اوپر والا جو ہے نا یہ نیچے آتا ہے، نیچے والا اوپر نہیں جاتا، تو اوپر والا ہی ہمیشہ نیچے یہ آتا ہے حصہ، اس کو کہتے ہیں پلک جھپکنا۔ ہاں، تو اس کے بارے میں ذکر ہے، پہلے تو اٹھا جن عفریت، وہ کہنے لگا آپ اپنے مقام پر بیٹھے ہیں نا، آپ کے اٹھنے سے، قیام کرنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا۔ کس کا تخت؟ ذرا وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں تھوڑا سا، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکریو، اے انسانوں اور اے جنوں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، تم سب موجود ہو، اور پرندے بھی، پیچھے ذکر آیا ہے، اسی یہ سورہ نمل ہے، پرندے بھی آپ کے تابع تھے، جن بھی، یہ قرآن میں آ گیا، قرآن میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، جن، انس، پرندے، ہر چیز آپ کے تابع تھی، ہوا بھی آپ کے تابع تھی، سمندر بھی آپ کے تابع تھے۔ تو چونکہ ہر چیز تابع تھی نا، تو آپ نے فرمایا یہ سارے جو میرے حاضرین ہیں، انسان بھی نظر آ رہے ہیں، جن بھی نظر آ رہے ہیں، حشرات بھی آ رہے ہیں، چرند پرند بھی نظر آ رہے ہیں، تمام پرندے بھی نظر آ رہے ہیں، ہدہد جو ہے نا فلاں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ مالی اللہ ارى الہدہد، کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی غائب ہے؟ کیوں غیر حاضر ہے؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبنہ، یا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے یا پھر ذبح کر دیں گے، او لیأتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل پیش کرے گا۔
کیسے ہے جی؟ ایسی حکومت اب ہے کسی کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے ایک جن کو پکڑ لیا. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم نے ایک بڑے طاقتور جن کو پکڑ لیا تھا، پھر اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تھی کہ یا اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت اور کسی کو نہ ملے. اب یہ نہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، یعنی اس کو کہ لیکن انہوں نے دعا مانگی تھی تو وہ یہ آپ یاد کرانا. میں سورہ صاد میں اس کی توجیہ پیش کروں گا کہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو اس کا اصل راز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ کروں گا. بہرحال تو یہ نظر نہیں آ رہا کون سا پرندہ تھوڑی دیر بعد آ گیا. قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آ گیا اور کہنے لگا حَتَّى بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں نے ایک ایسی جگہ کا نظارہ کیا ہے کہ وہ آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا ایک عورت کو کہ وہ ان کی ملکہ ہے وہاں کی، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، بڑی بادشاہ ہے وہ، ہر چیز ان کے پاس ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی اس حال میں پایا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو. بولو یار. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ایسا کیوں کرتے ہیں کہ شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے ان اعمال کو مزین کر دیا. جو بھی کوئی کسی دین بھرم پر ہے نا وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو کرتا ہے نا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو راستے سے روک دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. آگے اپنا فیصلہ پتہ ہے کیا سناتا ہے ہدہد؟ کیا گفتگو جاری رکھتے پتہ ہے ہدہد کیا کہتا ہے؟ ذرا ہدہد کی بھی سنو. جب کوئی کسی کی صحبت میں آ جائے تو رنگ لگ جاتا ہے. ہدہد کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ. یہ آیت ہے جی، کبھی مزہ لینے کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو آیت ہے 25 سورۃ النمل. ہاں کیوں نہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے جو نکالتا ہے پوشیدہ کو آسمانوں سے اور زمین سے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یعنی ہر پوشیدہ چیز کو، آسمان کی بھی پوشیدہ چیز ہے وہ نکالتا ہے، زمین کی بھی جو پوشیدہ جتنے دانے ہیں اگنے والی چیزیں ہیں یہ جتنی بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں وہی نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. ہاں حدود نے کہا، یہ حدود کا کلام ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تاہم اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ رب العرش العظیم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی ہم دیکھتے ہیں اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو سچا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. باتیں تو بڑی سنا رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا، ہمارا یہ خط لے جاؤ. فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کو پہنچاؤ. ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، اور خط ڈال کر ان کے سامنے، خط ڈال کر شہر میں بیٹھے ہوں کسی جگہ بیٹھے ہوں، خط ڈالو اور تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ اور چھپ کر دیکھو. فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، کیا کہتے ہیں وہ، کیسے ایلچی ہیں جی. تو خط ڈالا اور چھپ کر ثم تولى عنہم، ان سے ذرا مڑ کر دیکھتے رہو. فانظر، دیکھتے رہو. ماذا یرجعون، اس کو پڑھ کر کیا کہتے ہیں. تو جب خط پڑھا اس نے، قالت، تو کہنے لگی یا ایھا المالو، درباریو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک معزز خط بھیجا گیا ہے، اور انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے. اور خط کا متن کیا ہے؟ کوئی آج متن بھی سنو نا، غور نہیں کرتے نا ہمارے لوگ. متن کتنا ہے؟
اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ہمارے سامنے اکڑ مت اور مسلمان ہو کر حاضر ہو جاؤ، بس یہ مطلب ہے. ہاں جی، یہ مطلب ہے. خط مک گیا، خط پڑھا گیا، اب آگے کرنا کیا ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے؟ پھر کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری، درباریو جواب دو مجھے میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کبھی بھی کوئی بڑا کام جو ہے نہیں کرتی جب تک کہ تمہیں شامل نہ کروں. وہ کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم طاقت والے بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں. آگے والامر الیک کے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہے. فانظری ماذا تأمرین، آپ خود غور کریں ہمیں کیا آپ حکم دیتی ہیں. بڑی دانا تھی جی. کہنے لگی پہلے تو میں یہ جانچتی ہوں اگر یہ ہے دنیا دار بادشاہ تو مقابلہ کریں گے، اور اگر یہ ہے کوئی نمائندہ الہی تو پھر مقابلے کی کتنی ہوشیار ہے جی. ہاں تو پھر یار کیسے پتہ کیا جائے یہ نمائندہ الہی ہے یا دنیاوی بادشاہ ہے؟ کہنے لگی میں یوں پتہ کر دوں، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، ایک بڑی عظیم چیز گفٹ بھیجتے ہیں. فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے قاصد کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. فلما جاء سلیمان، قاصد آ گیا، قاصد سلیمان کے پاس آ گیا علیہ السلام گفٹ لے کر. گفٹ پہنچ گئی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو اور اتراتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے. بل انتم ہدیتکم تفرحون، تم اپنی گفٹ پر اکڑتے ہو. ارجع الیہم، لوٹ جاؤ. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے تم اس کے مقابلے میں کی تاب نہیں لا سکتے. اچھا جی، تو ان کے بعد واپس آ جاؤ اور ہم آ رہے ہیں ان کی طرف، اور اس شہر سے ذلیل کر کے ان کو نکال دیں گے. وہم صاغرون. تو جب وہ چلے گئے واپس سلیمان علیہ السلام کے ڈانٹنے پر، تو سلیمان علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ اب ان میں دم خم نہیں ہے، اب ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا، اب یہ وہاں آرام سے بیٹھ نہیں سکیں گے. تو اس لیے آپ نے فرمایا درباریو تم میں سے کوئی ہے جو اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے یہاں پہنچا دے. تو وہ کہنے لگے، جن عفریت کہنے لگا میں اس کو لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور آپ تسلی رکھیں میں مضبوط بھی ہوں کہ اس کو نیچے پھینک کر توڑ دوں یا اس سے کچھ چیزیں موتی وغیرہ یہ وہ ہیرے نہیں، کبھی بھی ہوں، امین بھی ہوں. تو اس کی بات کو سنا کر دیا. چہرہ اقدس کو دیکھا ایک مسلمان انسان نے کہ اس کی اس کو آفر کو آپ نے قبول نہیں کیا. تو ایک شخص وہ کھڑا ہوا، قرآن اس کا منظر بیان کرے، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. ہم نے جو کتاب دی تھی نا، زبور، ہاں، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں. اب یہ پلک آپ جھپکائیں نا
تو پلک جھپکائیں گے تو تخت ہوگا، نہیں، آپ پلک جھپکانا چاہیں گے تخت پہلے ہوگا۔ اس لیے آگے فرماتے اللہ تعالیٰ فلما رآہ مستقرا عندہ، تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کے سامنے تخت موجود تھا، تو فوراً ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ، سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایسے لوگ تھے، کیا اس امت میں نہیں ہو سکتے جس امت کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت، تم تمام امتوں سے بہتر ہو، ہیں جی؟ تو اس امت میں بھی تو بڑے بڑے گزرے ہیں، اور اگر ہم ان کی کرامات ایسی سنانا شروع کر دیں تو رات گزر جائے کرامات ختم نہیں ہوگی، بالخصوص حضور غوث الثقلین کی کرامات، جن کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ آگے پتہ ہے کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کرم اس لیے کیا ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا تو اس نے اپنے بھلے کے لیے شکر کیا، ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی فان ربی غنی کریم، میرا رب غنی ہے، کریم ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا نکروا لها عرشھا، درباریوں اس کے تخت کا کچھ حلیہ تبدیل کر دو، یہ چیز ادھر لگا دو، ادھر کی ادھر لگا دو، یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کر کے بدنما کر دو، شکل کچھ تبدیل کر دو۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پاتی ہے، تخت کو پہچانتی ہے یا بے خبری ہے۔ فلما جاءت، جب وہ پہنچ چکی، قیل اہکذا عرشک، کیا آپ کا تخت اس طرح ہے؟ یہ نہیں فرمایا یہی ہے، اہکذا عرشک، کیا آپ کا تخت اسی طرح ہے؟ قالت، کہنے لگی، کأنہ ہو، عربی کے لفظ تو سنے نا، کأنہ ہو، گویا کہ یہ تو وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں آپ کے علم کی، آپ کی طاقت کی پہلے ہی خبر ہو گئی تھی۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، صحیح ہم تو حاضر ہیں مسلمان ہو کر، ہاں جی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو ان لوگوں نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی عبادت سے اس کو گمراہی نے روک رکھا تھا۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ وہ کافر قوم میں سے تھی نا۔ پھر کیا ہے آگے جی، قیل لها ادخلی الصرح، اسے کہا گیا آئیے تشریف لائیے آگے آئیے۔ تو سہن تھا آگے، پہلے تو آ کر کھڑے ہو گئے نا ایک بادشاہ قافلہ وغیرہ یہ وہ، اور ادھر سے گفتگو ادھر سے گفتگو، پھر اب آئیے ادھر بیٹھیے۔ تو قرآن میں ہے کہ فلما رأتہ حسبتہ لجۃ، جب اس نے دیکھا تو اس نے حسبتہ، خیال کیا، گمان کیا، لجۃ، یہ گہرا پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا پونچے اٹھانے شروع کر دیے۔ کہا گیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ چمکدار بلوری فرش ہے، یہ شیشے کا چمکدار بلوری فرش ہے، پانی نہیں بہہ رہا، یہ پانی کی لہریں نہیں ہیں، یہ فرش ہے۔ ایسا فرش آپ نے دیکھا ہے کہ جس فرش کو دیکھ کر ایک پینڈو عورت یا پینڈو شخص نہیں، وقت کا بادشاہ نہ پہچان سکے کہ یہ پانی ہے یا کیا ہے؟ اب کتنا ترقی یافتہ دور آپ سمجھتے ہو اس کو؟ کسی جگہ یہ ہے فرش؟ تو پہلے یہ ترقی تھی۔ یہ کہا اور کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے یار، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے مسلمان ہوں۔ میں یہاں تک ہی روکتے ہیں، بہت وقت لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں غوطہ خور لوگوں میں سے ہمیں بھی شامل فرمائے۔
آمین ثم آمین.